کیتھرین نے جیسے ہی آزاد فضاؤں میں سانس لیا تو اپنے اندر ریاضت اور کفارہ کی نئی تحریک پائی۔ اس نے والدین سے علیحدہ کمرے کا مطالبہ کیا تاکہ گوشہ تنہائی میں اپنی ریاضتی زندگی کو اپنے مطابق جی سکے۔ اس نے اپنے ناکردہ گناہوں کے لیے بھی بے بہا کفارہ ادا کیا۔ اپنے مصلوب دلہا کے لائق بننے کے لیے اس نے بدن کو جی بھر کر سدھارا اور اپنے آپ کو کوڑوں سے بھی مارا اور اپنے جسم کو اذیتیں پہنچائیں۔ اس نے اپنی زندگی کے باغ کے پکے پھلوں کے ساتھ ساتھ کچے اور کھٹے پھل بھی کھائے، اور یہی اس کی زندگی کی خوبصورتی کا راز ہے۔ اپنے چھوٹے سے کمرے میں کیتھرین نے مقدسین اور خاص طور پر مصر کے صحرائی آباؤں کی دعاؤں اور نفس کشی کی تجدید کی۔ ابتدا اس کی تیاگی خوراک سے کی جا سکتی ہے۔ کیتھرین بچپن ہی سے شاذ و نادر گوشت کھاتی تھی، مگر اب اس نے گوشت کو بالکل ہی خیر آباد کہہ دیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گوشت کو نہ صرف ناپسند کرنے لگی بلکہ اس کی خوشبو بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ شروع میں تھوڑی سی روٹی اور پانی پر گزارا کرتی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی خوراک میں صرف کڑوی ترکاریاں اور بد مزہ مشروب رہ گئے، اور وہ اس قدر ان کی عادی ہو گئی کہ اگر کوئی میٹھی چیز یا گوشت کھاتی تو اس کے معدے کے لیے زہر بن جاتا۔ رفتہ رفتہ اس کی بدنی کمزوری اور نکاہت بڑھتی گئی، اور وہ روز بروز لاغر ہوتی گئی اور مسلسل بیمار رہنے لگی۔ اس کا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ وہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے صلاح کار فادر ریمنڈ نے اسے ٹھنڈے پانی میں تھوڑی سی چینی ملا کر پلائی تاکہ اسے طاقت ملے۔ اس نے ہونٹوں سے پانی کو چھوتے ہی ان کی طرف دیکھا اور اس انداز میں دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ تب کیتھرین نے ریمنڈ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے آپ وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ پینے کے لیے وہ تھوڑی سی میں لے لیتی، مگر اس میں اس قدر پانی ملا دیتی کہ وہ صرف گلابی رنگ سے بنا بد مزہ مشروب ہوتا۔ 15 سال کی عمر میں اس نے میں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے ہر قسم کی پکی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مزید اذیت دینے کے لیے صرف تھوڑی سی روٹی اور کچی جڑی بوٹیاں لینا شروع کر دی، اور 20 سال تک روٹی چھوڑ کر صرف جڑی بوٹیوں تک اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ کیتھرین کا زندہ رہنا ایک معجزہ ہی تھا۔ وہ نہ تو کوئی طاقتور خوراک اور نہ ہی کوئی تقویت بخش چیز استعمال کرتی۔ یہ کوئی فطری عمل نہیں، خدا کی قدرت ہی تھی کہ اس میں پھر بھی اتنی ہمت تھی کہ وہ نہایت شدید تکالیف اور اذیت کو برداشت کر لیتی۔ یہ وہ منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے فطرت کی کوشش اور محنت یا تجربہ یا پھر عادت کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ روح کی معموری اور بھرپوری درکار ہے، جس میں روح کی فراوانی اور معموری عرفان کی بلندیوں تک پہنچنے کا اشتیاق اور خواہش پیدا کرتی ہے۔ وہ روح کو ان ہری ہری چراگاہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کا چھپان خود مسیح خداوند ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتی۔ لہذا کفارہ، روزہ اور ریاضت سب آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بدنی طاقت نہیں بلکہ روح کی قوت درکار ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے
جو مافوق الفطرت ہے۔ یہ کیتھرین جیسے تیاگیوں اور متقیوں کو ملتا ہے۔